تو خیر بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی. ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ٹاپک یہ تھا کہ جناب 2 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. اب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اب یہ بات کہاں سے آئی کہ جناب تصور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اور کتنی دور سے بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے ثابت کریں. کیونکہ صوفی تو صحیح بولتے، ان کی باتیں تو ہواؤں میں ہوتی ہیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو رلانے کے لیے حضرت زلیخا نے ہاتھ ڈالا ہے تو ان کو بچانے کے لیے ایک برہان آئی. اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ برہان. کیا یا نہیں کیا؟ تو اب اتنا عرصہ تو تعلق نہیں رہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے، ایسے ہی ہے نا. لیکن جہاں آپ نے دیکھا کہ بچے پہ برا وقت آ رہا ہے تو فوری طور پر آپ اپنی مدد کے لیے پہنچے یا نہیں پہنچے؟ روحانی طور پر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج اٹھائیے تفسیریں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں تفسیریں اٹھا لیجیے، اس تفسیر کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اس برہان کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے. کہ اس برہان کا مطلب کیا ہے کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے آپ کو اور انہوں نے منع کیا. ان کو دیکھ کے پھر آپ بھاگے، اور بھاگیں تو پیچھے سے پھر اس نے کرتا پکڑ کے کھینچا ہے تو کرتا پھر پیچھے سے پھٹا ہے. اب یہ کن کے دوران ہو رہا ہے؟ 2 نبیوں کے درمیان، ہے نا. اور کتنے عرصے سے نہیں ملے؟ وہاں 4 سال کے تھے اور یہاں پہ جوان ہو چکے ہیں. جب بچھڑے ہیں تو عمر تقریباً 4 سال کی تھی اور اب جوان ہو چکے ہیں. تو کچھ نہیں تو 16-17 سال کا عرصہ تو بیچ میں گزر گیا نا. لیکن اس کے دوران کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جس کے اندر شریعت سے بچانے کی ضرورت پڑی ہو، لیکن جہاں پڑی وہاں فوراً پہنچ گئے. تو اب ان ڈیٹیل اگر اسٹڈی کریں قرآن سے میں تو آپ کو ایک نہیں کئی ایسی چیزیں مل جائیں گی اور کئی ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. نہیں تو احادیث مبارکہ میں مل جائیں گی. قرآن کے اندر تو چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں ہی ہیں، لیکن احادیث مبارکہ جو ہیں وہ تو تفصیلاً اس چیز سے بھری ہوئی ہیں. اور اس کے ایک حدیث ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے. آپ نے سوال کیا تھا نا، وہ بتا رہا ہوں. تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے سرکار کہ جب میں آپ سے دور ہوتا ہوں تو میں ہر شے میں آپ کو دیکھتا ہوں.
تو بعض دفعہ مجھے یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی بے ادبی ہو رہی ہو. تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو اسی لیے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پیر کون ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور سب سے پہلے مریدین کون ہیں؟ حضرت نہیں، تمام صحابہ کرام مریدین ہیں نا. تو ساری تعلیم اور تربیت سب وہاں سے چلا آ رہا ہے. اور محبت اور عشق کی انتہا جو ہے وہ ہمیں سکھائی کس نے؟ آپ ہم پہ کچھ بھی لیبل لگا دیجئے، کتنے ہی بڑے بڑے فتوے لگا دیجئے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آج میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب آپ کے والد وضو کر رہے ہیں، یہ وضو کا پانی لیجئے اور پی لیجئے، آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے والد کے وضو کا پانی پی لیں گے؟ کوئی تیار ہوگا؟ لیکن وہاں صحابہ اکرام سرکار کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیتے تھے، کیونکہ وضو کا پانی کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیوں حضرت؟ مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا سرکار نے روکا؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ عشق کرنا کون سکھا رہا ہے؟ صحابہ سکھا رہے ہیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مرشد کی پوجا کرنا شروع کر دیں. آپ کی نظر جو ہے وہ مرشد پر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نظر مرشد میں ہونی چاہیے. There is lot of difference. ایک ہوتا ہے مرشد کو دیکھنا اور ایک ہوتا ہے مرشد میں دیکھنا. تو مرشد کو دیکھنے میں اور مرشد میں دیکھنے میں بہت فرق ہے. جب آپ مرشد کو دیکھتے ہیں تو صرف اس کی ظاہری ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مرشد میں دیکھتے ہیں تو اس کے ظاہر اور باطن اور اس کی اوصاف و کمالات اور صفات سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو پھر آپ پک کر کے فالو کرتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جناب میں کیسے دیکھنا شروع کروں اور میں کیسے؟ جب آپ کوشش کرنا شروع کریں گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آنکھیں خود کھول دے گا. آپ کوشش تو کریں، آپ ارادہ تو کریں. آپ نے کبھی ارادہ کیا؟ آپ نے کبھی کوشش کی؟